نہیں جبرائیل سے مسٹیک ہو گئی، حقیقت میں جتنے بھی وحیاں تھے وہ رسول کے پاس بائی مسٹیک لے کے چلے گئے، آنا چاہیے تھا علی کے پاس، حقیقت میں علی رسول ہے، علی رسول ہے، رسول علی کے نائب ہے، ہونا یوں چاہیے تھا۔ ایسے ایسے عقائد بناتے چلے گئے، ایسے ایسی باتیں لوگوں میں داخل کرتے چلے گئے جہاں پر کسی بھی اعتبار سے انسان کے ذہن میں بھی بات آ نہیں سکتی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب یہ لیے لے کے پھر ہمارے لوگ گلے لگائے، تو جب تک کہ کسی شاعر نے نصیریوں کے متعلق مدح نہیں کی اس وقت تک انہیں کامیاب شاعر نہیں سمجھ سکتا۔ کاش کہ یہ دوول کی طرح شاعر بن جاتے، کاش کہ یہ ائمہ معصومین کے عہد میں جو شاعری کرتے تھے ویسے شاعر بن جاتے، جہاں پر ائمہ ان کے اشعار کو دہرانا بہتر سمجھتے، ان کے اشعار کو دہرانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے اشعار دہراتے نہیں۔ ان کے پیش نظر اگر علی کا دین، علی کا مذہب، علی کی شریعت، علی کے عقائد ہوتے تو ہرگز ہرگز کبھی بھی، کیوں کہ علی کی ذات سرتاپا طاہر و مطہر ہے، صاحب تطہیر ہے، اس کے مقابل میں نصیری سرتاپا نجس ہے، اس لیے کہ خود علی فرماتے ہیں اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا بجز شرک۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنے پہ واجب کر لیا ہے کہ اس کا مقدر بجز جہنم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد۔ اب ان کی دوسری داستان دیکھیے عبداللہ ابن سبا کی۔ کہا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات طواف کر رہے تھے اور وہاں پر ایک شخص کسی عورت پر خراب نگاہ کر رہا تھا، بد نگاہ۔ مولا ایک اسے تماچا مارے، اس کی آنکھ ایک بند ہو گئی۔ ظاہر ید اللہ کے ہاتھ کا تماچا، اس کی آنکھ اگر بند ہو جا رہی ہے تو کوئی عجب نہیں ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے اس نے گناہ کیا تھا اور علی کی زد میں آ گیا، علی نے اسے دیکھ لیا، فوراً ماں سزا دے دی، اگرچہ کہ طواف کعبہ کیوں نہ کر رہا ہو، اگر خلاف مرضی الہی طواف کے درمیان بھی ہوگا تو علی کی عدالت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نتیجہ تو یہی نکالیں گے نا، تو خلاف شریعت دین کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کریں گے تو علی سے یہ توقع کر سکتے کہ وہ درگزر کر دیں گے۔ جیسے شہد کی مکھی غلط رس پھولوں کا لے کے آتی ہے تو اس میں ایک نگران کار ہوتا ہے جسے یاسوب کہتے ہیں، ڈنک مار کے اسے مار ڈالتا، اس لیے علی کو کہتے ہیں یاسوب الدین، دین میں وہ خلط ملط آنے نہیں دیتا، اس کو ختم کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ خیر بات تو یہ ہو گئی، لیکن لوگوں نے جو سبائیوں نے ہیں یہ مشہور کر دیا، وہاں پہ خلیفہ وقت تھے حضرت عمر، ان کو جا کے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نے یہ سزا دی۔ اب یہاں پہ بات شروع ہو گئی، اللہ کا ہاتھ دیا، کون ہے؟ معلوم کیا تو معلوم علی بن ابی طالب نے کیا، کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ ہے۔ اور وہ ٹھہر گئے یہاں تک کہ مولا طواف کر کے جب ان کے طرف پہنچے تو کہا کہ یا ابوالحسن کیا آپ نے اسے تماچا مارا؟ اس کی آنکھ ضائع ہوئی، کہا کہ ہاں میں نے مارا۔ کیوں مارا؟ کہا کہ اس لیے اس نے دوران طواف نامحرم لوگوں کو بدنیتی کے ساتھ دیکھا، اس لیے میں نے یہ سزا دی۔ احسنت یا ابوالحسن، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو حضرت عمر بھی علی کے اس عمل کو قبول کرے، لیکن یہاں پر اس روایت کو کس طریقے سے موڑ دیا کہ یہ اللہ نے کام کیا، یہ سبائیوں کا خطابت ہے۔ اب وہ دلیل کے ذریعے ثابت کیے کہ یہ واقعہ حقیقت میں علی بن ابی طالب کا تھا، عمر اس کے گواہ تھے، لیکن یہاں پر دے دیا کہ اللہ نے یہ کام کیا۔ کون اللہ؟ علی بن ابی طالب۔ اب یہاں پر یہ بات ان کے سامنے جوڑ دی گئی۔ تو اسی طریقے سے ایسے بے شمار باتیں ہیں۔ کیا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا سبائیوں نے کہ علی بن ابی طالب ایک میت کے کھوپڑی سے بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ قریب آ کے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنی احوال زندگی، حالات زندگی بیان کر رہا تھا۔ پھر کہا کہ کوئی نہیں، آپ کی لوگوں نے قدر نہیں کی یا امیر المومنین، یہ لوگ حیوان نما انسان ہیں، آپ کی اس کرامت و شرافت کو نہیں پہچانے، یہ حیوان ہیں، بے شک آپ میرے رب ہیں، آپ ہی خالق ہیں۔ مولا نے اس کا تعاقب کیا، وہ بھاگ گیا، یمن میں پہنچ کر مختلف لوگوں کو وہ یہ تبلیغ کرنے لگا، لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب پھر وہاں سے ایک گروپ کو علی نے بلایا، بلانے کے بعد ایک گڑھا کیا، اس کے بعد آگ میں ان کو جلایا۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے کہا بے شک آگ کی سزا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، علی اللہ ہے۔
ایسے اس طریقے سے باتیں اٹھتے 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 ایک داستان ایسی بن گئی جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، اتہام ہے، الزام ہے، کسی قسم کی کوئی حقیقت پائی نہیں جاتی. جو عبداللہ ابن ذہب نام کا تھا، جس سے عبداللہ سبا کے نام سے توڑ مروڑ میں پیدا کیا گیا، یہ مولا امیر المومنین کے ساتھ تھا جنگ صفین تک. لیکن جیسے ہی حاکمیت کا فیصلہ ہوا تو جہاں پر مختلف خوارج نہروان میں مولا کے مخالف ہوئے، ان میں عبداللہ ابن ذہب بھی تھا جو مخالفت میں آیا. جتنا دوست تھا مخالف ہوا اور علی کی تلوار ہی سے واصل جہنم ہوا. بس اتنی اس کی حقیقت ہے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی محمد. عزیزان ایمان، میں گفتگو کو تمام کیا، بڑی روانی میں تیزی کے ساتھ آپ سے بیان کیا، جس کی معذرت چاہتا ہوں. یہ مجلس تو درسی انداز کی ہونی چاہیے تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے اور بہتر یہی ہے مناسب کہ لوگوں کی تکالیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو کم کروں، یہیں پر موقوف کروں. آج محرم کی 5 تاریخ ہے اور اس عزا خانے میں زینب اولیاء مقام کے آغوش کے پالوں کا ذکر ہوتا ہے اور محمد اور شہزادی زینب کے نام کے ساتھ آپ کے ذہن میں کیسی کیسی بزرگی کے خاکے نقوش ابھر گئے. زینب نام میں کتنا درد ہے. امام حسین کی کیسی چاہنے والی بہن تھی. امام حسین اپنی اس بہن کو کتنا چاہتے تھے، آپ کو اندازہ ہے. زینب اگر کبھی حسین تلاوت قرآن فرماتے اور زینب کرتی تو حسین تلاوت قرآن کو موقوف کر کے استقبال کے لیے ہو جاتی. بھیا قرآن پڑھتے وقت کسی کا احترام استقبال نہیں کیا جاتا. بہن کیا کریں، نگاہ حسین دیکھ رہی ہے، تیرا مقام اس سے افضل ہے کہ میں موقوف کر کے تیرا احترام کروں. حسین کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہی وہ ہے جس کی وجہ سے سارے واقعات کربلا زندہ رہیں گے. حسین کی تعلیمات سارے عالم میں پھیلے گی، سارے عالم اس کی گود کے پرورش پانے والے کیسے لائق و فائق ہوں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن اس مجلس میں سارے واقعات کربلا میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جو صنف نسواں سے تھی اور شہید ہوئی. وہ عبداللہ ابن عمیر المعروف وہب کلبی کی زوجہ، صرف ایک خاتون ہے، ان کا ذکر کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد مولانا محمد کی شہادت کا ذکر کروں کہ عبداللہ ابن عمیر امام حسین کے بے چاہنے والے تھے. ان کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی، ان کی زوجہ بھی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا بیٹا بھی تھا. بہرحال جو کچھ کے بھی ہو، یہ آئے امام حسین کے ساتھ، سارے مسائل میں ساتھ تھے، سارے راستے میں ساتھ تھے، سارے واقعات میں مصیبتوں میں ساتھ تھے، یہاں تک کہ روز عاشور نمودار بھی. اور اس کے بعد جب وہ میدان کی سب گئے اور کافی اشقیاء کو واصل جہنم کیا، وہ وقت بھی آیا کہ ایک شخص نے ان کے سر پہ گرز لگائی اور اس کے بعد وہ گھوڑے سے گھائل ہو کے زمین پر آئے. شبر ذوالجوشن کا غلام یا یزیدی لشکر کے کوئی لوگ قریب آئے اور ان کا سر قلم کر دیا. اب اس کے بعد ماں تھی جو خیمے کے قریب یہ منظر دیکھ رہی تھی. کربلا کی مائیں عجیب تھی، اپنے بیٹے کو خود آراستہ کیا، امام حسین پر سے قربان ہونے کے لیے تلقین کی. اس کے بعد وہ امام حسین پہ قربان ہونے کے لیے گیا، ثابت قدم رہا، کافی دشمنوں کو حسین کے تحت دیا کیا. کب تک لڑتے؟ یہ لوگوں کا ایک ہی کام تھا، جب ایک مقابلہ نہ کرتے، چاروں طرف سے گھیر کر کہیں سے کچھ ہتھیار پھینکتے، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آتا سب مل کے گھیر کر اس کا سر ختم کر دیتے. یہ پورا منظر عبداللہ ابن عمیر وہب کلبی کی ماں دیکھ رہی ہے. اس کے بعد دیکھا کہ بچے کا سر ختم کر دیا گیا. اب وہ ختم وہ شدہ سر کو لیا، دیکھا کہ ماں امام حسین کے خیمے کے قریب دیکھ رہی ہے یہ منظر. ایک مرتبہ
ادا کروں، میں شکر گزار ہوں تو نے میری لاج رکھ لی۔ فاطمہ الزہرا کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوگی۔ اس کے بعد ایک جذبہ ہونا، کہا ہے ملعون جس کو ہم راہ خدا میں دے دیتے اسے واپس نہیں لیتے، سر کو لیا اور ظالم کی طرف پھینکی، اس کے سر پر پڑا اور وہی واصل جہنم ہوا۔ یہ منظر زوجہ دیکھ رہی تھی کہ عجیب دلخراش منظر ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ بھاگتے ہوئے واحد کے جنازے پہ اپنے آپ کو پہنچا دیا، پہنچانے کے بعد کہا ہنی لک یا وہب، اے وہب تمہیں جنت مبارک ہو، بے شک تم اللہ کی راہ میں فاطمہ کے لال پر اپنی قربانی پیش کر دی، جان نثار کر دی۔ اس کے بعد کہا مالک تجھ سے التجا ہے، دعا کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی شہادت نصیب کر۔ ادھر جملے دعا کے ختم ہوئے، ادھر سے ظالم وہب قلبی کی زوجہ کے سر پر گرز مارا، وہ وہیں پر اپنے شوہر کے ساتھ جان بحق ہو گئی۔ سوچئے کہ غیر جس کی آغوش میں پرورش پائے، تو امام حسین سے یہ محبت تھی تو آن و محبت کی محبت کا کیا انداز ہوگا جو حسین سے تھی، جو دین سے تھی، جو اسلام سے تھی، جو شریعت سے تھی۔ رات بھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماں کے پہلو میں، ماں جوش شجاعت دلا رہی ہے، اے آن و محمد کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ابھی یہ بچے سینے بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، 13 سال 14 سال روایتوں میں ہے، 12 سال 13 سال کے یہ بچے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تمہارے جسم میں جعفر طیار کا خون ہے، تمہارے جسم میں حیدر کرار کا خون ہے، عجب نہیں مجھے یقین ہے تم عباس کے آغوش کے فنون حبش کے ہوئے شاگرد ہو سکتا ہے تم فرات پر پہنچ جاؤ، لیکن دیکھو یاد رکھنا پانی پینے سے پہلے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ بچوں نے کہا ماں تھوڑا امو جان سے کہہ کے آپ اجازت تو دلا دیجئے، یہ اجازت تو دے دیں۔ صبح سے بچے بیدار ہیں، روایت میں ہے جیسے علی اکبر کا لاشا آیا اس کے بعد بچوں نے ماموں سے اصرار کیا، اب اس کے بعد حسین کی اجازت لے کے دونوں بچے چلے۔ روایتوں میں ہے 3 دن کے بھوکے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے، اللہ رے شجاعت آل ابو طالب آل حیدر کرار۔ ارے کسی نے 90 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، کسی نے 80 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ جب ایک بھائی گھوڑے سے گائل ہو کے نیچے آیا تو ایک مرتبہ دوسرے بھائی کو آواز دیا بھیا دیکھنا کہیں میرا چہرہ فرات کی سمت تو نہیں ہے، اس لیے کہ میری ماں کی اتنی عدول الحکم بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میرا چہرہ بھی فرات کی سمت ہو، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا میرا علی اصغر سب سے پیاسا ہے، پانی پینا تو کجا۔ ادھر حسین کو معلوم ہوا، حسین چلے، عباس چلے، لاشوں کو لے کے آئے، خیمے میں پہنچے، دیکھتے ہیں اپنی بہن کو تاکہ بہن کو تعزیت دے، تسلیت دے، دلاسا دے، بہن نظر نہیں آتی۔ ایسے میں دیکھا کہ زینب سجدے معبود میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اے پروردگار تجھ سے یہ التجا ہے آل محمد میں سے ایک کو حسین کا خدیہ قرار دے دے۔